وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. ہم تو صرف علامہ اقبال کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم اقبال کے وہ بھی قاری نہیں اور وہ بھی وارث نہیں کہ جو صرف 9 نومبر کو پڑھتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اور یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اور یہ تو یہاں ہے نا علامہ اقبال کی یہ جو نظم ہے نا کہ ٹوٹا ہے ایشیا میں اعجاز تھا کسی کا یا گردش زمانہ، اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ. تو جیل کی سلاخیں دیکھ کر علامہ اقبال کا یہ شعر بار بار پڑھتے تھے کہ تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ. اقبال کہتا جڑا ہے کھول کے گل کرنی نا، جنہیں سینہ تان کے گل کرنی، جنہیں اپنا سارا کچھ گل کرنی، انہیں آشیانہ پھونک کے آنا میدان ہے. اے چھڑ دے کہ گھر پیچھے باقی کی بچیا. اقبال کے میں آنا انہیں کیا کربلا جنہیں حسین 72 لے کے گیا ہے میں آنا بات. اے ہے علامہ اقبال. اور علامہ اقبال ہے. اقبال نے فلسطینیم جڑا خراج تحسین پیش کیتا اور واقعی آج حرف بحرف سچ ہے، بالکل سچ ہے. کہنا زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے. اقبال کہنا تھا نا امید رکھ انہاں مصریاں کولو، انہاں جناب سعودیاں کولو، انہاں عراقیاں کولو، انہاں ترکیاں کولو، انہاں پاکستانیاں کولو. کہنا لیکن جڑی تیری ہو جناب بم برس رہے ہون تو اتھے پڑھ رہے ہونے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اقبال کہنا میں نے پتا کہ اے جڑا سوز ہے نا، اے اگ اے تیرے وجود وچ ہے، اور ساڈی ملاقات ہوئی واقعی انہاں دے وجود وچ ہے واقعی، اس سے دوسری رائے کوئی نہیں. اور اقبال نے پھر اس فلسطینیوں نے مخاطب کر کے جڑی گل کی تھی وہ آج اس گل تے کار بندن. کہنا تیری دوا نہ جنیوا نہ لندن میں، کہنا تیری دوا نہ اقوام متحدہ چھے نہ لندن چھے، کہنا تیری دوا نہ جنیوا نہ لندن میں ہے، فرنگی اگے جہاں پنجائے یہود میں ہے. کہنا تینوں انہیں فرنگیاں کو امیدے انہوں نے جناب یہودیاں جگڑ کے بیٹھے ہوئے. کہنا سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے. کہنا تگڑا ہو اپنے ڈنڈا تے آ بارا کے، بامیں حماسی بن کیا، بامیں الفتح بن کیا. کہنا آ کے جناب اسرائیلیہ دے سامنے کھڑے ہو جا، اور اگر وہ جناب تیرے جناب پتھر اگر ٹینکر کو برباد نہ کر دیں تو پھر میری خودی دے ہوتے حرف اٹھا دیا. اہم اور علامہ اقبال بہت ڈاڈا اقبال، اگر اقبال دیکھ کے گھر کھول کے بیان کریے تو پھر بچتا ہی کوئی نہیں. اور علامہ اقبال نو اگر کوئی سمجھا تو اس کا نام امیر المجاہدین ہے. علامہ اقبال کا اللہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. کہنا اے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. اور کہنا یار اتنا سامان ترب ہوئے سارا کچھ ہوئے، پھر اقبال کہنا ہوں دے بچ قل ہو اللہ کوئی نہیں اور بس کل کوئی نہیں، اور قل ہو اللہ ہوئے تو پھر بھی ہوئے. پھر تو اقبال کہنا قبضے میں یہ تلوار بھی ہاتھ میں آ جائے تو مومن یا خالد جہاں باز ہے یا حیدر کر رہا. اقبال خالد جہاں باز کون ہے؟ بعد میں جنگ اجنادین 60,000 کا سامنے لشکر ہوئے، اور حضرت خالد بن ولید سارے لشکر میں مسلمانوں کے لشکر میں ادھر کھڑا کرتے ہیں، اور 60 بندے لے کے جا کے جناب سارا دن رومیہ نہ جنگ کرن، شامی 60 زندہ سلامت واپس آ جانتے. کوئی شکایت لا دے حضرت فاروق اعظم نو، کیا ہے خالد بن ولید نے باقی لشکر نو کھڑا کر کے صرف 60 بندے نہ 60,000 نہ جنگ لڑیے. اے کی کیتا حضرت فاروق اعظم نے پوچھ لیا خالد اے تو کی کیتا کہ 60 بندے نہ 60,000 نہ لڑتا رہا. حضرت خالد بن ولید نے عرض کی دیا ہے امیر المومنین قرآن کے اندر کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ. قرآن کے اندر ایک کہو کہ 1000 کے مقابلے چاہو کہ میں ویکھنا سی قرآن ساڑھے بارے کہتا ہے یا کسی اور کے بارے
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اب اگر تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، اگر اس جیسی عمل پیرایا دیکھا تو امیر المجاہدین نے دیکھا، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر۔ کس طرح بلا کوئی بھی سامان کوئی نہیں تے فیض آباد جا رہے ہیں، گڈیاں بھی بک ہو گئی ہیں، میں آیا میں کہا جناب اے گڈیاں رانا ٹاؤن جا کے شدرہ کراس کر کے بند ہو جانے انہوں کو پیٹرول کوئی نہیں، آکھیا تسی چلو تو صحیح اسلام کارڈ نہیں لگن دیتا مدد آ جائے گا۔ ایک بات ہے اس شعر کا مطلب کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نام شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری۔ اور مولا کائنات اے علامہ اقبال نے اس کی تفسیر کی تھی، مولا کائنات کوفے دی مسجد بیٹھے ہوئے خشک ٹکڑے پانی دے نال کھا رہے اس طرح خشک ٹکڑے، ایک بندہ اندر آیا اس طرح جس طرح ہے مسجد ہے اندر مولا کائنات جس طرح سین بیٹھے ادھر ایک بندہ داخل ہویا، انہوں نے کہا جی میں علی نو ملنا، آپ نے فرمایا بیٹھ جائے۔ جدو آپ نے خشک ٹکڑے کھا لے آپ نے دعا پڑھی منہ تے ہاتھ پھیریا، فرمایا ہاں بھائی دس کی گل ہے، انہوں نے کہا جی میں علی نو ملنا، فرمایا مینوں علی کہنے، انہوں نے کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر دا دروازہ پٹھے ہاتھ تے چکیا، اس علی نو ملنا جنہوں 70 بندے مل کے ہلا بھی نہیں سکے، اس علی نو ملنا۔ فرمایا جھلیا وہ ساڑی روحانی پاور ہے، یہ ساڑی جسمانی طاقت ہے۔ اور ایک گل نہیں کہ جناب اسلحے نہ لڑیا جاندہ اور جناب اے طاقتیں نہ اور ڈنڈ بیٹھ کے نہ لڑیا جاندہ، اقبال کہنا نہیں قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اقبال کہنا اگر تو چاہنا نا تیرے قوت آ جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سوز اپنے اندر پیدا کر، اپنے اندر سوز پیدا کر۔ اور آخر اقبال کہنا قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ دو رکعت کے امام پتہ ہے اقبال کیوں کہہ رہا، جڑے صرف عید پڑھانا دیں، جڑے صرف جمعہ پڑھانا دیں۔ اور اقبال کہنا وہ جناب جڑانا سجدہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ بس ایک بات ہے ہوں اسی پورے پاکستان پوری دنیا جتنے بھی مسلمان حکمران اور جتنے بھی ذمہ داران سیاسین سماجین مذہبین دینین جناب رفائین کوئی بھی فلاحین کوئی بھی اور جناب اصلاحین تبلیغین غیر تبلیغین کوئی بھی ہیں تسی انہوں نے منہ چ جہاد کی گل نہیں سنو گے، بالکل نہیں سنو گے۔ اور اسلام اس وقت اس کو زیادہ کوئی موضوع وقت نہیں امت مسلمہ کو جہاد کرن دا۔ قبلہ اول بیت المقدس، قبلہ اول اور بیت المقدس دے اتے حملہ ہوئے مسلمانہ دے اور جناب اے اندر وڑ کے بیٹھے اور اقبال نے کیا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہوں جس کا دل کہتا ہے کون سے مسلمان کی موت مر، جنہ دیا گھر بیٹھے لتا ٹکی جناب کمی جا رہی ہے جی جناب کی ہو جائے گا کی ہو جائے گا۔ اقبال کہنا کچھ نہیں ہوئے گا، مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر صدق سلمان۔ بس اتنی بات ہے، اور نہ زور حیدر باقی نہ جناب فقر بوزر باقی نہ صدق سلمانی باقی، زور حیدر باقی تو نہیں نہ رہنا یار، قوم دا مال لٹن والے اور جناب سارا کچھ لٹ کے کھانا لے وہ تو زور حیدر دے بارے سے نہیں نہ ہو سکتے۔ مولا کائنات تو این کر کے عمر بن عبد ود آیا، خندق پھلان کیا گیا اور خندق کی لمبائی اور چوڑائی بہت زیادہ سی اور جناب گھوڑے سمیت پھلان کیا گیا اور انہوں نے کیا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، تو مولا کائنات نے حضور کی اجازت منگی، یا رسول اللہ اجازت دیو تو آڑے مقابلے چاہیا۔ اینو علی جا کے دسے کہ کون جناب تیرے مقابلے چاہ رہے، میرے آقا مولا نے خود دستار بندی ہے مولا کائنات دے سارے اقدسوں دے خود دستار بندی اور جدو مولا کائنات ذوالفقار پکڑ کے گئے نا، اب میں نے یہ دسو علی تو بڑا کوئی صوفی، علی تو بڑا کوئی عالم، علی تو بڑا کوئی زاہد، علی تو بڑا کوئی پیر، علی تو بڑا کوئی مولوی، علی تو بڑا کوئی عالم، کوئی متقی کوئی کائنات علی تو بڑا کوئی نہیں۔ تے مولا کائنات نے نہیں عمر بن عبد ود نو کیا کہ نہیں جی اور جناب اسی شریف لوگ ہوندے ہیں ہم آپ سے بات چیت کریں گے اور یہ کہا کیا تو حضور دے مقابلے چاہیا اسلام دے مقابلے چاہیا۔ مولا کائنات ذوالفقار پکڑ کے جدو گئے اس دے مقابلے چ عمر بن عبد ود دے مقابلے اور جدو جناب کہنے صحابہ کہنے اتنی جناب سامنے جدو آئے نا ہمارے سامنے اوتھے مکالمہ بڑا مزیدار ہے، انہیں عمر بن عبد ود نے کہا کس نو جرت ہوئی میرے مقابلے چاند دی، مولا کائنات نے کیا انا علی ابن ابی طالب
فرمایا مینوں علی ابن ابی طالب کہندے انہاں کیا جناب تہاڈا جڑا والد سی نا ابو طالب او میرا بڑا دوست سی بڑا یار سی تے میں اپنے بھتیجے نال نہیں لڑنا تے مولا کائنات نے فرمایا تو آیا حضور دے مقابلے وچ علی نے تیرے نال لڑنا علی نے تیرے نال لڑنا ہن جڑی اگلی گل ہے بڑی مزدار ہے صحابہ کہندے این کر کے جناب دھوڑ اڈی تلواراں چمکیاں جناب بجلی طرح ٹکرائیاں دھوڑ اڈی اور گم ہو گیا دونوں عمر بن عبد الود بھی اور مولا کائنات بھی اس جناب دھوڑ دے اندر گم ہو گئے کہندے اتنی دیر ایک دھوڑ تھمنا شروع ہوئی اور مولا کائنات نے نعرہ تکبیر لا دیتا کہندے اسی بھی نعرہ تکبیر بلند کیتے کہندے کہ مولا کائنات نے جدوں اس عمر بن عبد الود نوں ضرب لائی نا ایتھوں سر تو تے اے پیچھے ریڑھ دی ہڈی تک درمیان چوں کٹ گیا اس نوں سمجھ نہیں آئی کہ میں کی کروں نے جدوں قدم لین کی کوشش کی تھی ایک حصہ ادھر گریا اور ایک حصہ ادھر گریا اور مولا کائنات کو جدوں حضور نے آندے ویکھے نا تے فرمایا ضرب علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین فرمایا جڑی علی نے اج ضرب لائی نا خندق والے دن عمر بن عبد الود نوں اے ثقلین دی عبادت نالوں مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے بات کرنا تینوں میرا پتہ بڑھ امیدان کے تیری مدد چھان کے اے تینوں کو چھان کے اوے جناب فلسطین دی مدد تو سا کرنی سی اور حق بڑھدا سی اسرائیل دی مدد امریکہ کردا لیکن حق کے بڑھدا سی کہ فلسطین دی مدد پاکستان کردا عراق کردا شام کردا لبنان کردا مصر کردا انہاں دا حق بڑھدا سی اسرائیل دی مدد کرنا انہاں دا حق بڑھدا سی کیونکہ قرآن سانو دس کے گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض لیکن ایک بات کہنا سننا تہذیب حاضر کے گرفتار اے جڑے اتنے تھلے سارے بیٹھے ہوئے انہاں دی گھر بیٹھے ہم جناب جنگ کر سکتے ہیں میں کہا واقعی تسی جنگ نہیں کر سکتے تسی ساری زندگی جناب اے مولیوں جناب تانے دے رہا مسجد کیا تانے دے رہا قوم نو تانے دے رہا جی قوم تیار نہیں میں کہہ لیا اسی قوم تیار کر کے لائے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کہنے جی علماء تیار نہیں ہوندے اسی علماء بھی تیار کر لے آیا سکالر بھی تیار کر لے آیا شیخ بھی تیار کر لے آیا پیران عظام بھی تیار کر لے آیا سارے تیار کر لے آیا لگو اللہ سانو اگے لاؤ اور ایسے بزرگ بھی ساڑھے پر موجود ہیں خواجہ ابو الحسن خرقانی کے جانشین کہ اسی کرتا منگن جامن گے انشاءاللہ ایک نہیں دو دین گے ایک تک گل ہی کوئی نہیں لیکن اقبال کے اندر کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سامنات اقبال کے اندر انہیں پتر میں یقین ہو گیا کہ جناب انہیں جو ہن محمود غزنوی کوئی نہیں آندا وہ بھی بڑے خوش بیٹھے ہیں بتخانے انہوں نے کہا کوئی گل نہیں مسلمان اے ان خود پرستن بوتا تو مراد ہے کہ امریکہ پرستن اے چائنا پرستن اے رشیا پرستن اے اسرائیل پرستن انہوں نے کہا کوئی حق پرست بھی ہے انہوں نے کہا ہاں ہے انہوں نے کہا کون ہے انہوں نے کہا اس صدیق خادم حسین دے انہیں مننا ہے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آخری بات عباد کہندہ پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سینہ مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بیتاب اے وادی لولاب اور گر صاحب ہنگام نہ ہو ممبر و محراب عباد کہندہ ایتھے جتے میں کھڑا کہندہ جے تو شولے نہ نکل دیو تے جناب چنگاریاں تے آتش نہ نکل دیو تے کہندہ گر صاحب ہنگام نہ ہو ممبر و محراب دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب اے وادی لولاب بس اتنی بات ہے حضور دین دی طرف آ جاؤ ساڑھی نہیں مندے اقبال دی من لو ساڑھی نہیں مندے اقبال دی من لو اقبال کے اندر زان کے ملت را حیات ادش کے اوس اور برگو سازے کائنات ادش کے اوس اقبال کے اندر یاد رکھ امت مسلم آج بھی ہوتے جا سکتی اس دے ہوتے جان دا دنیا تے طریقہ ایک ہی ہے کہ وہ اپنے حبیب دا دامن تھام لے وہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن رحمت نال این کر کے وابستہ ہو جائے بس اور کوئی نہیں اور آخر اقبال ساری دنیا نو پیغام دینا ہے گیا کہنا مجھے آہو فغان نیم شب کا پھر کوئی پیام آیا تھم اے رہرو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا بس کہنا ہاں اے تو پھر اقبال کیا گیا
یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر، اے لکھا ہویا پڑھنا والی آپ پڑھ سکتے، یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ اے وقت قیام ہو گئے نہیں سی جدو لبیک آئے نکلے سن حضور دی ناموس کھڑے وہ تو این کر کے تان کے کھڑے سن، وہ وقت نہیں سی این کہنے سن یہ شر پسندوں کو ہم نبڑ لیں گے، ان سے کوئی نہیں ہوگا، ان سے بات نہیں ہوگی۔ بات کہتا یہ ناداں گر گئے سجدوں میں، جدو کیا سجدے دا وقت سی وہ تو این کر کے چوڑے ہو کے اپنے کے کھڑے رہن، ساڑھے کو بڑی پاور ہے اسے این کر دیں گے این کر کے، لیکن جدو جناب فلسطین دیواری آئی تو کہتا یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ سجدے تو مراد نماز کا سجدہ نہیں، سجدے تو مراد امریکہ دی چوکھٹ ہے، سجدے تو مراد رشیا دی چوکھٹ ہے، سجدے تو مراد چائنا دی چوکھٹ ہے، لیکن سانو ساڑھا بابا دس کے گیا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن اور میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ اور در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آپ روح ماز نام مصطفیٰ۔ اقبال نے حد بھی کر دی، اقبال کہنا ساڑھی اگر آپ روح رہ سکتی دنیا میں بھی آخرت میں بھی او حضور دے نال رہ سکتی۔ واخر دعوانا